الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى تزرد قصة مختصر. ولولا على بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. نويت سنة الاعتكاف. اعتماد کو احترام بزرگ دوستوں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ستر و شکر اور احسان عظیم، اس مالک جل وعلا نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ببرکت اور کیف گھڑیاں سعادت لمحات دیکھنا نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا ایمان و عافیت والی زندگی اور ایمان و عافیت والی موت پیارے مدینے میں سرکار کے قدموں میں شہادت والی عطا فرمائے۔ آج 25 شعبان المعظم ہو چکی ہے اور ان قریب وہ ماہ مقدس آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ صبر یعنی صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں کچھ باتوں کی کثرت کرو، اس سے اللہ کی پناہ چاہو، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے روزے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، یعنی نص قرآن سے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ 2 ہجری میں رمضان مبارک کے شعبان کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کریم جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ نہیں ہو ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان پر یہ کام نہیں تھا, ان میں یہ چیز نہیں تھی, ان کی شریعتوں میں یہ بات نہیں تھی, بلکہ ان امتوں پر بھی فرمایا فرض سے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں. کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون, اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو, رب کی رضا رب کا قرب حاصل ہو, اس لیے فرض کیے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت قیمتی اور ایمان افروز جو ہے وہ نقطے باتیں مفید مدنی پھول ہمیں دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں گے یہ تو بہت فائدہ حاصل ہوگا. آپ فرماتے ہیں اے میرے دوست اس آیت کو بار بار پڑھ, اسی دولت بے نہایت پر غور کر کہ اللہ جل شانہ نے روزہ داروں کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا جس پر روزہ فرض کیا گیا ہے وہ ایمان والا ہے, مسلمان ہے. یہی بات کم نہیں ہونے گی کہ رب تعالیٰ بندے کو کہے کہ تو ایمان والا ہے. فرمایا کتنی نفیس اور پیاری بات اللہ نے ابتدا میں اپنے محبوب کے غلاموں کو پکارنے کے لیے ارشاد فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. فرمایا یہ کہہ کر پکارا ہے فرض ہونے کے لیے, محبت الہی پانے کے لیے یہی خطاب کیا کم نہیں تھا کہ اللہ نے روزہ داروں کو ایمان والا کہہ کر بلایا ہے. مگر اللہ پاک کی شفقت اور محبت, مہربانی, عنایت و رحمت کا سلسلہ فرماتے یہیں پر ختم نہیں ہوا, بلکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب نبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی تسکین اور تسلی کے لیے ارشاد فرمایا تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, فرمایا اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے نا تو ڈاکٹر جو سمجھدار ہوتا ہے, یا ہم جیسے کوئی سمجھدار مطلب پتہ چلا جائے کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے تو وہ جانتے یہ نہیں کہتا یار تم بیمار اور میرا فلانا بھی اتنا بیمار ہوا سی اس طرح بیماری پھیل گئی, نہیں, بلکہ اس کو تسلی, شفقت, پیار اور محبت دی جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیماری آنی جانی ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اللہ اس کے سبب سے تیرے گناہ معاف فرمائے گا. اور یہی نہیں فرمایا جس طرح ایک حکیم, ایک ڈاکٹر جو ہے مریض کو تسلی دیتا ہے کہ یار موسم کی تبدیلی کی وجہ سے حالات بدل رہے ہیں, بس اسی وجہ سے تمہیں تھوڑی بہت بیماری آ گئی ہے, تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. اب سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جملے, کسی مریض کو یہ جملے, کسی تیمارداری کرنے والے کے مریض کو یہ جملے, ڈاکٹر کے مریض کو یہ جملے اس کو عادت ٹھیک کر دیتے ہیں. بندہ بیمار ہونا, مریض کو یہی کہہ دیا جائے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, آپ ماشاءاللہ کچھ بہتر ہو, ٹھیک ہو جاؤ گے, مزید اللہ نے چاہا تو اس کی آگے بیماری اسی خوشی میں دور ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ اللہ رب العالمین کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بڑا پیار اور محبت کرتا ہے, فرمایا اس نے بھی اسی پرمشقت عبادت سے فرمایا کہ سحر سے لے کر افطار تک بھوکے رہنا ہے, سخت گرمی ہونی ہے, سوکھ رہے ہوں گے, پیاس لگ رہی ہوگی, پانی سامنے موجود ہوگا لیکن بندہ پیے گا نہیں, پیاس اور
قادر بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ یہ سارے کام روزے کی حالت میں تم نے نہیں کرنے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، محبوب کے غلاموں کو تسلی دی کہ محبوب کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، یہ مشقت صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پہلے امتوں پر بھی کی گئی تھی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے شاہد ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں روزہ قدیم عبادت یعنی پرانی عبادت ہے، کوئی شریعت اس کی فرضیت سے خالی نہیں ہے۔ اب اسی جگہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن فہمی نے کی، نکتہ دانی نے کی، کہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اگر ایک گہری نظر سے اس آیت پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اصل مقصود یہی تھا کہ روزے جیسی نہایت نفع بخش عبادت صرف محبوب علیہ السلام کی پیاری امت پر فرض کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شفقت فرمائی، ایسی محبت ہے محبوب کے غلاموں سے، اس امت سے، کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری ہر مذہب کو ملت میں روزہ جو ہے وہ فرض قرار دیا۔ کسی کا 3 دن بعد، کسی کا 1 دن بعد، 1 دن چھوڑ کر کسی کا 15 دن بعد، کسی کا 8 دن بعد، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کی امتوں میں یہ فرض کر دیا، تسلی دینے کے لیے کہ لوگوں میرے محبوب کے غلاموں پریشان نہ ہونا، تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، اسی لیے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ایک عنایت سے اللہ پاک کی اتنی پیاری مہربانی ہے، ایک تو وہ ہم پر روزے فرض کر رہا ہے کہ میرا قرب حاصل کیا جائے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا لَكُمْ أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ، فرمایا گھبرانا نہیں، یہ بس گنتی کے دن ہیں۔ آپ بچے کو، چھوٹے بچے کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آتے ہیں یا کسی بچے کو کسی جگہ چھوڑا جاتا ہے مدرسے میں، مسجد میں یا اسکول میں، تو ماں باپ اس بچے کو جا کر تسلی دے کر کہتے ہیں بیٹا گھبرانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دینی ہے، ٹیچر نے چھٹی دے دینی، بس ہمارے پاس کھلے آیا نا، گھبرانا جائے بیٹا، گھبرانا نہیں، ابھی بس تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے، اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے محبت نے کیے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں گھبرانا نہیں ہے، پورے 11 مہینے تمہارے پاس ہیں، کھاؤ پیو، لیکن رمضان کا صرف 1 مہینہ گنتی کے دن، ایام معدودات، گنتی کے چند دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا گنتی کے دن ہے، مشقت برداشت کر لو، یہ مشقت برداشت کرنے کے بدلے میں تمہیں دوں گا کیا، تمہیں ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا، اپنی رضا عطا فرماؤں گا، اور تمہیں تقوی یعنی پرہیزگاری عطا فرماؤں گا۔ یعنی روزہ کتنی پیاری عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کا قرب دیتا ہے، تقوی پرہیزگاری ملتی ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا روزہ ریاست اور نفس کشی کی مشق یعنی پریکٹس ہے۔ عبادت پر بندے کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں، یاد رکھیے گا، انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں جو تمام قوتوں کی جڑ ہے، ایک ہے شہوات نفسانی خواہشات، شہوت، اور دوسرا ہے غصہ جو آج کل
ہر وقت سر پر چڑھا رہتا ہے، منٹ میں کوئی بات ادھر کی ادھر ہوئی فوراً غصہ آ گیا، یہاں سے ادھر ہوئی فوراً غصہ آ گیا۔ فرمایا یہ دونوں قوتیں زیادہ کھانے پینے سے آتی ہیں، شہوت کی بڑھوتری، نفسانی خواہشات، پیٹ بھرا ہوا ہونا، پھر شیطان کی طرف توجہ رہتی ہے، پیٹ بھرا ہوا بندے کو بہت غصہ آتا ہے۔ فرمایا یہ لہذا کم کھانے پینے سے یہ کمزور ہوتی ہیں اور شہوت اور غصہ کم ہونے لگتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے اور دل میں نور ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف بندہ متوجہ ہو کر عبادت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر جلوے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و ایمان اور یقین اس کا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ کریم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، تم اللہ پاک کو ظاہر و عیان یعنی ہر طرف اس کی قدرت دیکھو گے۔ کم کھانا، حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث بات کا خلاصہ بھی یہی ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ بڑی اور بہترین یعنی پیاری عبادت ہے۔ کم سوئیں گے بڑی اچھی بات ہے، کم کھائیں گے معدہ بھی درست رہے گا، دماغ شہوات نفسانی غصے پر بھی قابو رہے گا۔ کم بولیں گے کہ زیادہ بولنا آفتوں مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اگر تم اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو گے، اپنے جگر کو پیاسا رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ فرمایا بھوک سے کم کھا کر اس کے راستوں کو تنگ کرتا۔ تو یوں مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں عزیز تیرے کھانے سے اللہ پاک کے رزق میں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی تم نفس کے پابند ہو جاؤ گے۔ ایک ایک لقمہ بندہ روزانہ کم کرتا رہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے ایک روٹی پر بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے، پھر اس کا زیادہ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ پھر اسے اللہ کے جلوے، محبوب علیہ السلام کے جلوے، رب کی عبادتوں میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی خوراک عبادت الہی رب کی رضا بن جاتی ہے، پھر اسے کھانے کی زیادہ طلب نہیں رہتی۔ اللہ پاک اور تمہارے درمیان فرمایا پھر نفس جو ہے وہ پردہ بن جاتا ہے، جبکہ بھوکا رہنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، عاجزی انکساری نصیب ہوتی ہے، شہوت کا زور ٹوٹتا ہے، نیند کم آتی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا بابا جب بندہ زیادہ کھاتا ہے نا، وہ بیٹھے بیٹھے جہاں دل کرے سو بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر سستی غالب آتی ہے، جب سستی آتی ہے پھر بندے کو آٹومیٹک نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا شیطان کے راستوں کو تنگ کرو، یعنی کم کھایا کرو، کم سویا کرو، کم بولا کرو۔ پھر فرمایا اس پر تمہیں کیا ہوگا، نیکی پر تمہیں طاقت و استقامت ملے گی اگر تم کم کھاؤ گے، 7,000 بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ بڑی پیاری بات، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ، رمضان آ رہا ہے نا، پہلے تیاری کرنی ہے، گھر میں بچے کی شادی ہو، کوئی سالگرہ ہو، کوئی فنکشن رکھا ہو تو ہفتہ مہینہ پہلے ماں باپ بہن بھائی مل بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، اینے پرونے ہونے ہیں، اینا کھانا پکانا، آ کچھ ہونا، آ ڈش رکھنیاں، آ کرنیاں، آ فلانے فلانے کو بنانا، یہ ساری پلاننگ ایک کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ رمضان آنے سے پہلے ایک پلاننگ کر لی جائے کہ روزے آ رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تصوموا تصدوا، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کسی بندے کا معدہ خراب ہونا گھنٹے سے کہتا ہوں، اس کو کھانا اس کا تھوڑا کرنا، اس کے لیے تھوڑا کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھایا۔ جب بھوک باقی ہو چھوڑ دو، جب بھوک اچھی طرح لگی ہو اس وقت کھاؤ، اور جب بھوک تھوڑی رہ جائے اس وقت ہاتھ ہٹا لیا کرو، تمہارا معدہ درست ہو جائے گا۔ جی ہاں، حقیقت یہ ہے، تفسیر قرطبی میں ہے، ایک غیر مسلم ڈاکٹر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا علی جان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم ادیان یعنی دین کا علم، اور ایک ہے علم الابدان یعنی بدن کا، ڈاکٹری کا، طب کا علم۔ آپ کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں علم دین تو ہے مگر طب کا علم نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا، تم تو قرآن پورا نہیں پڑھا، تم قرآن پورے کی بات کر رہے ہو، میرا باپ پروردگار، میرا رب عز و جل اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا قرآن کی ایک سورت کے، ایک آیت کے، ایک جز میں 12/8 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 31 کا ایک جز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، فرمایا کھاؤ بھی پیو بھی مگر حد سے نہ بڑھو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے۔ اس آیت میں اس رات کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی بندہ کھاتا ہے، کہیں دعوت پر گیا یار کھانا کھاؤ، نہیں یار بہت کھاؤ کوئی نہیں، مطلب کھاتے جا رہے ہیں، پیٹ بھی بھر گیا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھر رہی۔ لیکن اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کہتے یار مجھے بھوک نہیں ہے، اور اس پر جھوٹ بھی بولنا نہیں چاہیے کہ کئی مہمان جائیں تو مجھ سے یار بھوک ہے کھانا لگاؤں، اگر نہیں شرم کے مارے جھوٹ بولتے نہ ہے لیکن شرم آ رہی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا پھر دوسری بات یہ کہ منہ پیٹ بھر کر کھانا، اللہ پاک نے دونوں باتوں سے منع فرمایا، بس جو بندہ اچھی طرح بھوک لگی ہو تب کھائے، اور بھوک باقی رہے ہاتھ روک لے انشاءاللہ تب درست رہے گا۔ اس غیر مسلم کی آیت کا سن کر کہا چلو یہ تو مان لیا کہ قرآن کریم نے چند لفظوں میں پورا علم دین کا خلاصہ بیان کر دیا، مگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کے اس نواسے نے ارشاد فرمایا، میرے نانا جان سلطان عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو ہزاروں ہیں، صرف ایک حدیث ہے میں جس میں علم کے طب کا خلاصہ بیان کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے، فرمایا وہ اس کا پیٹ ہے۔ انسان کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکے۔ اس غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ حدیث پاک سنی نا تو پکار اٹھا، ماں ترک کتابکم ولا نبیکم لجالوس شیعہ، فرمایا آج تمہاری کتاب اور تمہارے نبی علیہ السلام نے جالوس یعنی جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم گزرا ہے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری طب کا خلاصہ بیان کر کے رکھ دیا۔ الغرض بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ کہ رمضان آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اپنا دسترخوان کھلا کر دیتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ ساری فیملی میں۔ کہاں کرتے ہیں؟ ساری فیملی میں۔ حالانکہ ساری فیملی عام روٹین میں اگر کھانا کھاتی تھی نا تو وہ سالن سے کھا لیتی تھی، کوئی ایک ڈش پک جاتی تھی کھا لیتی تھی۔ رمضان میں کتنی ڈشیں پکتی ہیں یہ بندہ غور کرے، پھر رمضان میں کتنا کچھ
کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا بڑا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب جب بندہ 20 نماز تراویح نہیں پڑھتا، وہ اپنے آپ کو کتنے سجدوں سے اور کتنی نیکیوں سے محروم رکھتا ہے کہ جب اس کی آنکھ اس دنیا سے بند ہوگی پھر اسے پتا چلے گا کہ نیکیاں کتنی اہم تھی، ایک نیکی کو بھی یہ آج ترسے گا۔ یہاں پر رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، پھر 5 نمازیں علیحدہ ہیں، یہ نوافل علیحدہ ہیں، پھر اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں استغفار کثرت سے کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ رمضان آنے والا ہے جہاں ہم پہلے بھی ایک ڈش پر گزارا کرتے تھے، وہاں اب بھی ہم ایک ڈش پر گزارا کر کے کاش ایسا ہو جائے، حالات جو چل رہے ہیں کورونا کے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ کسی غریب کی ایسے گھر جس کے گھر بیچارے کے رمضان نہیں گزر رہا اچھی طرح، جس کے گھر میں سحر و افطار کے لیے کچھ ہے نہیں، کاش کہ ہم ایک ڈش اپنی کم کر کے اس روزہ دار تک پہنچائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے وہ لازم کر دیا گیا، اس لیے فرمایا تاکہ غریبوں کے بھی روزوں کا اہتمام ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے اینڈ میں جا کر، کاش اللہ نصیب کرے جس کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ایسے مستحقین جس کو زکوٰۃ دینی ہے، کاش کی ابتدا میں اس کو دے دے کہ یار کاش اس کا بھی رمضان اچھا گزر جائے، وہ بھی سحر افطار کرے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، افطار کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دے گا۔ چلو ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی سحر افطار کرتے ہیں، کاش رمضان میں کاش ایسا ہو جائے، ایک آج افطاری ہو جائے، یار دوست احباب کو بلا کر اکٹھے کر کے کسی کو روزہ کروا دے، کسی بار ایک فقیر کو کھلا دے جس کا روزہ ہو، یا رمضان میں ویسے بھی کھلانا ثواب کا کام ہے، ایک نیکی فرض کے برابر 70 نیکیوں کے برابر فرض کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو، اور تقوی زیادہ کھانے سے، زیادہ ڈشیں کھانے سے، زیادہ ڈشیں روزوں میں پکانے سے اس طرح حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بھوک کم رکھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ دیکھے نا جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان ایک کھجور کھا کر بھی روزہ رکھتے تھے، اور رمضان میں ہی پہلی جنگ 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر، اس مسلمانوں نے کھجوریں کھا کر روزے رکھے، تو وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، کوئی دوسری مخلوق تو نہیں تھے، ہماری طرح انسان ہی تھے، ان کو بھی ایک ہی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کو بھی ایک ہی منہ لگا ہوا تھا، 2 ہاتھ کان یہ مطلب ایسے تھا، ہماری طرح جسامت تھی، تو ایک کھجور کھا کر پانی کے ساتھ ہی سحر افطار وہ کر لیتے تھے، تو ہم پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ تو روز رمضان آنے سے پہلے اپنی پلاننگ، اپنا ایک پلان بنائیں، اپنا جدول بنائیں، کیا میں نے رمضان میں اس وقت جو ہے اتنی عبادت کرنی ہے، اس وقت تلاوت قرآن کرنی ہے، اس وقت نوافل پڑھنے ہیں، اس وقت درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ یہ رمضان جو ہے نا یہ خالی نہ جائے، مجھے واقعی حقیقتاً جو رب فرما رہا ہے لعلکم تتقون، مجھے اس رب کی رضا حاصل ہو جائے، ورنہ رمضان گزر جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں دعا کروں، رب کائنات جل وعلا رمضان کی برکتیں اور رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔